اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وإن اللہ لعلیم حلیم۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ صدق الله العظيم۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی، بڑھائی، شان اور نشانیوں کا بیان ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی عظمت کو، بڑھائی کو اور کبریائی کو اور مقام اور مرتبے کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بارہا اپنی نشانیوں کا بیان کرتے ہیں کہ تاکہ انسان اپنے رب کی پہچان کر کے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے اور اپنے رب کی تعریف کرے اور اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق اور فرمایا اپنے محسن اور سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات کی تعریف، حمد و ثنا کرے اور اس کو پہچان لے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر یا تو راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ پاک کا ان کے ساتھ وعدہ ہے اچھے رزق کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ تو اللہ پاک ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا لیدخلنہم مدخلا یرضونہ، اور میں ان کو وہاں داخل کرتا ہوں جہاں وہ داخل ہونے پر راضی ہوتے ہیں، یعنی جنت کے بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں جن میں ان کو میں داخل کر دیتا ہوں، جہاں وہ چاہتے ہیں، فرمایا جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں ان کو داخل کرتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، فرمایا بے شک اللہ پاک جو خوب جاننے والا ہے اور حلم والا ہے، تحمل والا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی، یہاں آگے والی آیت میں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے، فرمایا اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو پہلے یہ مظلوم تھا اور مظلوم کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے، فرمایا میں اس کی مدد ضرور کروں گا، لینصرنہ اللہ۔ اور پھر اگر مظلوم کسی اور آدمی پر جس نے زیادتی کی ہے اس کے اوپر اس سے بدلہ لیتا ہے اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، فرمایا پھر اللہ پاک کا وعدہ اس آدمی کے ساتھ ہے جس سے اس نے بدلہ لیا اور اب وہ مظلوم ہو گیا۔ تو جو کسی کے ساتھ فرمایا جتنا ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ بدلہ نہیں ہے۔ اور مظلوم کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور ان اللہ لعفو غفور، فرمایا بے شک اللہ پاک درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تعلیم دی ہے، فرمایا اگر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر وہ معاف کر دے، فرمایا یہ تو بہت اچھا اور بہترین عمل ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ پاک نے دن اور رات کی نشانیوں کو بیان کیا۔ فرمایا دن اور رات یہ دونوں نشانیاں اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ فرمایا کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ پاک کی نشانی ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، فرمایا اللہ پاک وہ سچ ہے، حق ہے، اور اس کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں، فرمایا جن کی عبادت کرتے ہیں یا جن کو پکارتے ہیں، فرمایا وہ باطل ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فرمایا اللہ پاک بلند ہے، عالی شان ہے اور بڑی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، فرمایا یہ سارا کا سارا باطل ہے، جھوٹ ہے۔ فرمایا صرف حق اللہ پاک کی ذات ہے کہ اللہ پاک کو پکارا جائے، اللہ پاک کے سامنے عبادت کی جائے، فرمایا اللہ پاک کے سامنے
انسان عاجزی انکساری کرے، اپنی دعا مانگے، فرمایا سب کچھ اللہ پاک کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے فرمایا وہ باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے آسمانوں سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور اللہ پاک کی ذات باریک بین خبر رکھنے والی ہے۔ فرمایا اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں، اور وہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے ان آیات میں، اور نشانیوں کا بیان ہے۔ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ثم قتلوا پھر قتل کر دیے جاتے ہیں، او ماتوا یا فوت ہو جاتے ہیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، فرمایا البتہ اللہ پاک ان کو ضرور رزق دیں گے، رزق حسنا، فرمایا بہترین رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ رب العالمین تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، فرمایا ضرور ان کو داخل کر دیں گے ایسی داخل کرنے کی جگہ، يَرْضَوْنَهُ جس پر وہ راضی ہوں گے، فرمایا جہاں وہ راضی ہوں گے اللہ پاک ان کو وہاں داخل کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین تو جان خوب جاننے والے، تحمل والے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، فرمائے سن لیجئے وَمَنْ عَاقَبَ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، مثل اس کے مَا عُوقِبَ بِهِ جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، فرمایا جیسا کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ ثم بغی علیہ پھر اگر وہ اس سے زیادہ تجاوز کرے، لینصرنہ اللہ تو اللہ پاک ضرور مدد کریں گے اس شخص کی جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ رب العالمین تو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، فرمایا اسی وجہ سے کہ وہ ذات ہے جو دن کو داخل کرتی ہے رات میں اور رات کو داخل کرتی ہے دن میں، اور دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ پاک سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ بے شک اللہ پاک وہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے۔ یا علی مدد کہنا، کسی اور کا نام لے کر مدد کہنا، فرمایا یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے، اللہ پاک کی ذات حق ہے اور اللہ پاک کو پکارا جائے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، فرمایا اللہ پاک وہ حق ہے۔ وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پوری زندگی اللہ پاک سے اپنی حاجت روائی، اپنی مشکل کشائی اور مدد مانگتے رہے، تو اس لیے اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا فرمایا یہ باطل ہے، اور اپنے رب سے مدد مانگنا یہ سچ ہے اور حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ رب العالمین وہ بلند ہیں اور بڑی عالی شان ذات ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرا، فرمایا اس کے ذریعے سے فتصبح الارض مخضرا، زمین کو اس کے ذریعے سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک بین خبر رکھنے والے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ رب العالمین تعریفوں والے اور بے پرواہ ذات ہے۔ انسان اگر اللہ پاک کی عبادت کرے پھر بھی اچھا ہے، اس کو فائدہ ہے، اگر نہ کرے وہ تو تعریفوں والی، خوبیوں والی اور بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسان جو عبادت کرتا ہے اپنے لیے، آگے والی آیات میں بھی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں اور کچھ اور احکامات سمجھائے سکھائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔